علیکم ویور، آج سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ میرے چینل پہ ماشاءاللہ کافی سبسکرائبر ہیں اور ویورز ہیں. تو میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو کافی عرصے سے مجھے اپنی کتابیں تبصرے کے لیے دے رہے تھے. تو کچھ کتابوں کے تبصرے میں نے اخبارات میں کر دیے تھے، لیکن ابھی چونکہ ویژول دور ہے، لوگ زیادہ ٹی وی چینل یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ جو کتابیں میرے پاس پرانی پڑھی ہیں وہ، اور جو نئے دوستوں کی کتابیں ہیں ان پہ تبصرہ کر دیا جائے. تو آج اس کے لیے جو میں نے پہلی کتاب چنی ہے وہ ایک ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں کنجا کے، احسان فیصل کنجائی صاحب، ان کی لکھی ہوئی شاعری کی کتاب ہے اور اس کا عنوان ہے بکھری زلفیں. تو اس کتاب میں انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے نا کامرانیہ پبلشر کنجا ضلع گجرات سے جو ہے پبلش ہوئی ہے. اور یہ کتاب جو ہے نا 2012 میں پبلش کی گئی، اور اس کے انتصاب میں فیصل صاحب نے منیر نیازی مرحوم کا شعر لگایا ہے: میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. دوبارہ سناتا ہوں، انتصاب میں جو شعر دیا گیا ہے وہ ہے: میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. منیر نیازی صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے. اور اس کتاب پہ جو شروع میں آراء ہیں جن حضرات کی، ان میں پروفیسر زہیر کنجائی صاحب ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ شاعر اور نثر نگار تھے، اور میرے دوستوں میں تھے، بلکہ میں تو ایسے کہوں گا کہ میرے محترم اور بزرگوار لوگوں میں سے تھے، کیونکہ میں نے جب سے شاعری شروع کی، لکھنا شروع کیا، تو ان سے ملاقات رہی، اور وہ ہمیشہ بڑے احترام سے، بڑے اچھے انداز سے ملتے تھے، اور وہ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے. اور اگر بندہ ان سے ملنے ان کے گھر چلا جاتا تھا تو وہ بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے. انہوں نے بھی بڑی اچھی جو ہے نا الفاظ میں اپنا تبصرہ کیا، میں سناتا ہوں آگے جا کے. اس کے بعد اکرم کنجائی صاحب ہیں، ان کا نام آپ جانتے ہیں، کلیم احسان بٹ صاحب ماشاءاللہ، اور سائمہ نذیر، ملک طالب ایڈوکیٹ. اور میں ابھی تھوڑا سا جو ہے نا اس کتاب کے اگلے صفحات پہ جانا چاہوں گا. تو شروع میں زہیر کنجائی صاحب نے جو لکھا ہے اس کا ایک پیراگراف آپ کو سنا دیتا ہوں. اردو غزل کا وہ سیلاب جو ولی اور آبادی سے شروع ہو کر آج تک بہتا چلا آ رہا ہے، اسے کوئی نہ روک سکا. میر تقی میر اور غالب نے اس کی لہروں میں وہ جوش پیدا کیا کہ نہ تو ترقی پسند تحریک ہی اس کے آگے بند باز سکی، اور نہ ہی جوش ملی آبادی کا جوش کام آیا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ بھی اسے لکھتے رہے، اور آج غزل کے سیلاب کا پانی اس قدر صاف اور شفاف ہو چکا ہے کہ زندگی کی ایک لہر اس کے اندر یوں دکھائی دیتی ہے کہ تنگ نائے غزل کا شکوہ نہ غالب کو رہا اور نہ ہی اقبال کو. اس بہتے پانی میں آج کے کاکا استاد نے بھی غوطہ لگانے کی کوشش کی ہے. میں خود شامل ہوتا تھا مشاعروں میں، تو وہ فیصل صاحب کو کاکا استاد ہی کہتے تھے. نثر تو کچھ عرصہ سے لکھ رہا تھا، احکام خداوندی سے شروع کیا تو کبھی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی لمحہ لمحہ کشمیر، اور کبھی فرمان خلیفۃ المسلمین، اور کبھی اجالے ان کی یادوں کے. اور پھر آگے وہ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ اسی کتاب کے اگلے صفحات پہ جائیں تو لکھتے ہیں کہ احسان فیصل نے عام طور پر غزل میں آسان اور عام فہم بیر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. مصرے رواں دواں، عام فہم اور آسانی سے سمجھ آنے والے ہیں، کسی قسم کی کوئی الجھن دکھائی نہیں دیتی. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ چھوٹی بحر استعمال کی انہوں نے اور غزل لکھنا شروع کی. بہرحال انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کتاب پہ تبصرہ کہہ لیں یا اپنے جو ان کے الفاظ تھے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. تو اس کے بعد جو اگلے صفحات ہیں ان کی شاعری کے، اس پہ میں جانا چاہوں گا.
تاکہ آپ کو تھوڑے سے جھلک نظر آ جائے ماشاءاللہ ان کی کتاب کی۔ جو پہلی ہے حمد باری تعالیٰ، وہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہر طرف جس کی بات ہی بات ہے، میرے مولا کی وہ ذات ہی ذات ہے۔ ہر طرف جس کی بات ہی بات ہے، میرے مولا کی وہ ذات ہی ذات ہے۔ میرے مولا کرم ہم پہ کر دیجئے، ہر طرف چھائی رات ہی رات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماشاءاللہ احسان فیصل کنجائی نے کتنے اچھے الفاظ میں حمد باری تعالیٰ کہی ہے۔ اور پھر ایک ماشاءاللہ ان کی نعت ہے، اس سے اشعار سنانا چاہوں گا۔ ایک خواہش ہے میرے سینے میں، زندگی ہو بسر مدینے میں، سانس لوں آپ کے طریقے سے، ہو بسر آپ کے قرینے میں، کاش مل جائے وہ مہک مجھ کو، جو بسی آپ کے پسینے میں ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور نعت ہے جس کے اشعار ہیں، دیکھنا میں آپ کو ایک بار چاہتا ہوں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیدار چاہتا ہوں، جو مجھے لے جائے طیبہ کی طرف، ایسا میں قافلہ سالار چاہتا ہوں۔ اور اسی میں انہوں نے منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے نا وہ کی ہے، آؤ غم حسین کا اظہار کریں ہم، چند اشک پیش خدمت سرکار کریں ہم، پیدا حسینیت کی تھوڑی سی رمق ہی پیدا حسینیت کی ہو تھوڑی سی رمق ہی، تعمیر اپنا اس طرح کردار کریں ہم۔ اور پھر کشمیر پہ بڑے اچھے اشعار کہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں، اپنے سر کٹوا دیں گے ہم، پر تجھے آزاد کرا دیں گے ہم۔ بڑا اچھا جذبہ ہے، اپنے سر کٹوا دیں گے ہم، یہ مطلب سارے پاکستانیوں کا ایک وہ جو ماشاءاللہ خیال ہے انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اپنے سر کٹوا دیں گے ہم، پر تجھے آزاد کرا دیں گے ہم، تیری خاطر ہے کشمیر اپنی جان لا دیں گے ہم۔ اور اسی طرح ایک نظم کشمیر پہ ہے ان کی، وہ بھی سنانا چاہوں گا۔ اے میرے کشمیر جنت نظر گواہ رہنا، جو دل سے جو آنکھ سے جو جسم سے نکلا خون، یہ رائے گاں نہیں جائے گا، انقلاب لائے گا، اور یہ خون تجھے آزاد کرائے گا، اے میرے کشمیر جنت نظیر۔ غزلیں بڑی اچھی ہیں ان کی۔ اسی کتاب کی غزل ہے، اس کا شعر سناؤں گا۔ ہم جو آ جائیں چہرہ چھپاتا ہے کیا، ایک نظر دیکھ لے تیرا جاتا ہے کیا، پاس سے جب تو گزرا تو دیکھا نہیں، ہاتھ اب دور جا کے ہلاتا ہے کیا، تو نے چھوڑا مجھے یہ رضا تھی تیری، تو نے چھوڑا مجھے یہ رضا تھی تیری، ہجر کی اب کہانی سناتا ہے کیا۔ اور بڑی اچھی غزلیں ہیں، مطلب ہر غزل اگر بندہ وہ کرے تو آپ مطلب کیا کہیں گے کہ پتھر سمجھ کے راہ کا ٹھوکر سے ہٹا دو، ہاتھوں سے اپنے آج چلو زہر پلا دو۔ اور ایک اور غزل ہے، اس کا مطلب ہے، اپنی آگ میں خود ہی جلنا پڑتا ہے، کون کسی کے ساتھ یہاں پر جلتا ہے، جانے کس کی نظر لگی ہے گلشن کو، پھول یہاں اب قسمت سے ہی کھلتا ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور غزل ہے، جب تیر اس کی کمان میں تھا، پرندہ تو پھر بھی امان میں تھا۔ میں خود ماشاءاللہ افضل گور صاحب کا شاگرد رہا ہوں، تو وہ ان کی شاعری بھی کچھ اس طرح کی ہے، مطلب یہ شعر سنیے گا۔ گور صاحب بھی پرندوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں، جب تیر اس کی کمان میں تھا، پرندہ تو پھر بھی امان میں تھا، جب میں اس کے شعور میں تھا، وہ شخص تو میری پہچان میں تھا۔ اور نظمیں بھی ہیں اس میں، غزلیں بھی ہیں۔ اور ایک اور غزل ہے، اس کا مقطع ہے، شعر کی اس مسموم ہوا سے ڈر لگتا ہے، یعنی اس رنگین فضا سے ڈر لگتا ہے، وصل کے لمحے کاش کبھی تو لوٹ آئیں، اتنی لمبی ہجر سزا سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سچ کے نام سے ان کی وہ جو ہے نظم ہے، میں کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں، سویا ہوں یا جاگا ہوں، چلتا ہوں یا ٹھہرا ہوں، پڑھتا ہوں یا لکھتا ہوں، سچ تو یہ ہے تجھ کو ڈھونڈتا رہتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور بڑی اچھی نظمیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور غزل ہے، اس سے پہلے کہ میں تم سے کوئی اظہار کروں، اس سے پہلے کہ میں تم سے کوئی اظہار کروں، دل کا کہنا ہے کہ میں تجھ سے بہت پیار کروں۔ اور ماشاءاللہ اس کو ملنے کا سلسلہ ہی نہیں، ایک اور غزل ہے، اس کا مقطع ہے،
متع سوری اس کو ملنے کا سلسلہ ہی نہیں، دل بہلنے کا آسرا ہی نہیں۔ ایک اور غزل ہے، میں سچ لکھوں تو لکھا تو نہ لکھا جائے گا، پھر میرا ضمیر مجھے ستائے گا۔ میں سچ لکھوں تو نہ لکھا جائے گا، پھر میرا ضمیر مجھے ستائے گا، میرے سامنے ہی میرا نام لکھے گا، پھر جانے کے بعد اسے مٹائے گا۔ اور پھر ایک اور غزل ہے، کبھی کبھی وہ نظر آتا ہے راہ میں جس کا گھر آتا ہے، دید کو جس کی کھڑا رہتا ہوں، نہ جانے کب گھر آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور غزل ہے، اس کا شعر ہے، تو ہی تو میرا ایک سہارا ہے، میں سمندر ہوں تو کنارہ ہے، خون دل اشک بن کے بہتا ہے، ہجر میں حال یہ ہمارا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اچھا، کنجا میں نا جو بڑے ایکٹیو لوگ تھے ان میں نا ماشاءاللہ یہ احسان فیصل کنجاوی صاحب شامل ہیں۔ انہوں نے کنجا میں نا ایک کنجا ایوارڈ بھی شروع کروایا ہے، اور وہ ایوارڈ مجھے بھی ملا ہے۔ اور پھر ایک اور غزل ہے جو کتاب کے سب سے آخر میں ہے، وہ پوری میں سنانا چاہوں گا آپ کو۔ جب کوئی سو جاتا ہے وہ کہیں کھو جاتا ہے، جب کوئی سو جاتا ہے وہ کہیں کھو جاتا ہے، وہی وہاں جا کے کاٹے گا، وہی وہاں جا کاٹے گا جو یہاں بو جاتا ہے، لوٹا نہیں کبھی کوئی اگلے جہاں جو جاتا ہے، گر ہو جاؤ کسی کے تو وہ اپنا ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلو چل پڑو اسی راہ پہ تو یہ اس کے گھر جاتا ہے، فیصل گر نہیں آنا تھا، یہ مقطع ہے، فیصل گر نہیں آنا تھا انسان بتا تو جاتا ہے۔ یہ پوری کتاب جو ہے نا پڑھنے والی ہے، اگر آپ کو مارکیٹ سے مل جائے تو اچھی ہے، ورنہ فیصل صاحب سے آپ کنجا میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو کتاب کا پچھلا ٹائٹل ہے اس پہ ماشاءاللہ جو ایک ہے خیال کنجائی صاحب ان کی اشعار ہیں، یہ کوئی بچہ شاہین دکھائی دیتا ہے، یہ کوئی بچہ شاہین دکھائی دیتا ہے، ابھی سے اوج فلک پہ ہے اس کی پروازیں، ادب کا کوئی بھی گوشہ ہو کوئی شعبہ ہو اسی کے نام کی آتی ہیں ہر سو آوازیں۔ تو یہ کتاب جو نظم اور غزل پہ مشتمل ہے پڑھنے والی ہے، تو سب کو پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی سلیس اردو میں ہے، اور بڑے اچھے اشعار کہے انہوں نے، بڑے اچھے خیالات ہیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا زور قلم زور خیال بلند کرے، آمین۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔